سوال ہے کہ اگر بدعت حسنہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے؟ یہ سوال بارہا پوچھا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو ایک جماعت میں جمع کیا تراویح کے لیے یا قیام رمضان کے لیے، تو جب انہوں نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہا نعمت البدعۃ ہذہ یا نعم البدعۃ ہذہ، یہ کیسی اچھی بدعت ہے۔ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ابتدائی دور میں ہوتا تھا کہ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تراویح کی، کچھ لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ دوسرے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور کئی جماعتیں اور انفرادی نمازیں مسجد میں ہوتی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا کہ اگر یہ سب کے سب ایک امام کے پیچھے جمع ہو کتنا اچھا ہوگا۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں سے آخری رات میں سب کو جمع کیا تھا ایک نماز کے لیے، اور آپ نے ایک امام بن کر سارے مسلمانوں کی، مدینہ میں جو لوگ نماز کے لیے آئے تھے ان سب کی ایک جماعت میں آپ نے امامت کی تھی۔ تو واقعی یہ عمل اگر اچھا تھا تو اللہ کے نبی کو پسند تھا، اسی لیے تو آپ نے کیا، اور ہونا ایسا ہی چاہیے تھا تو آپ نے کیا۔ لیکن آپ ڈرے اس بات سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے اس ڈر کی وجہ سے وہ اچھا عمل چھوڑ دیا، کیونکہ وہ فرض نہ ہو جائے، فرض ہو گیا تو لوگ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کی امت نہیں کر پائے گی، تو 5 معاملہ آ کے رک گیا تھا۔ اب اور اگر فرض ہو جائے تو امت کے لیے مشقت ہو جائے گی۔ آپ مسواک کا حکم نہیں دیتے تھے لوگوں کو، اگر امت پر تکلیف اور مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے امت کو مسواک کا حکم دیتا، ہر نماز کے وقت میں۔ تو آپ ڈرتے تھے کہ امت پر تکلیف نہیں ہو، مشقت نہ ہو، آسانی رہے، آپ رحمت للعالمین سے۔ تو آپ نے آخری جب تیسری رات سب کو جماعت میں نماز پڑھ کے بتایا تو آپ نے اشارہ دیا کہ اصل یہ ہے، جماعت مطلوب ہے، اسی لیے آپ نے وہ کیا۔ لیکن پھر آپ نے چھوڑ دیا، صحابہ انتظار میں تھے، آپ کیوں نہیں آئے چوتھی رات میں؟ آپ نے کہا مجھ پر تمہارا رات میں نماز میں انتظار کرنا میرا مخفی نہیں تھا، لیکن میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے تو میں نہیں نکلا۔ تو آپ کا چوتھی رات کو نہ نکلنا نماز کے لیے، جماعت کے لیے، ایک مجبوری کی وجہ سے تھا، ایک ڈر کی وجہ سے تھا کہ کہیں اللہ کی طرف سے اس کی فرضیت کا حکم نہ آ جائے، کہیں وحی نازل نہ ہو جائے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی پڑھتے رہو، جماعت سے پڑھو، یہ بھی نماز فرض، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب تو وہ بات نہیں ہے، اب تو وحی کا سلسلہ رک گیا، اور پڑھنے کی نماز کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک جماعت سے نہ پڑھا جائے، الگ الگ یا الگ الگ جماعتوں میں پڑھیں، یا پھر ایک جماعت سے پڑھیں۔ دونوں میں بیسٹ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے جو نبی کا ہے، لیکن نبی نے تو 3 رات پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں نماز پڑھی۔ اب مہینہ بھر پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، تو انہوں نے مہینے بھر کے لیے جاری کر دیا۔ اب مہینے بھر پڑھنا پریکٹیکلی نبی کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی اصل نبی کے عمل میں موجود تھی۔ ویسے ہی جیسے عاشورے کی 10ویں کا روزہ تو نبی کے عمل میں ہے، 9ویں کا عمل میں نہیں ہے، لیکن ہم آج کیا کرتے ہیں، 9 10 دونوں رکھتے ہیں۔ تو نبی کے عمل میں وہ چیز نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند وہ عمل تھا، آپ نے نیت اس کی تھی۔ تو جو نبی کو پسند ہے وہ بھی دین ہے، جو نبی کو پسند ہے وہ بھی دین ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نعم البدعۃ ہذہ، تو 2 لفظ استعمال کیا، کہا نعمہ اچھا ہے، تو نبی کو پسند ہے تو معلوم اچھا ہے، اسی لیے تو جمع کیا۔ لیکن بدعت کہا یہ نیا معاملہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے زمانے میں پورے مہینے کی تراویح جماعت سے تھی نہیں، لیکن نبی کو پسند تھا جماعت سے پڑھنا، تو 3 راتوں میں رکنے کی وجہ 3 راتوں کی گنتی پوری کرنی نہیں تھی، بلکہ چوتھی میں پڑھیں گے اور پڑھتے رہیں گے، فرض ہو جائے گی۔ تو اصل 30 رات پڑھے تو بھی اچھا ہی ہے، لیکن نبی نے پڑھے نہیں، مجبوری کی وجہ سے۔ تو اس اعتبار سے ایک نیا معاملہ ہوا ہے، لیکن یہ نیا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہونے کی وجہ سے اچھا ہے۔ تو یہ وہ بدعت نہیں ہے جو بری ہے، یہ وہ بدعت ہے، یہ وہ عمل ہے جو نبی سے ثابت ہے لیکن اس کا عمل رک گیا ہے، اور اس طرح سے صورت نبی کے زمانے میں نہیں تھی کہ پورا مہینہ پڑھا جائے۔ دیکھیے جماعت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی، ایک امام باقی مقتدی، حضرت عمر نے یہی کیا، ایک جماعت کی، تو یہ اچھا ہے، یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پورا رمضان
तरावी पढ़ना क्या नबी से साबित नहीं है? आपने कहा मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन, जो पूरा रमज़ान ईमान व एहतिसाब के साथ क़ियाम करे। तो पूरा रमज़ान क़ियाम करना भी अच्छी चीज़ है, जमात से क़ियाम करना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अब ये दोनों मिल के नबी के ज़माने में पूरा महीना नहीं था। उसकी वजह क्या थी? पूरा महीना नहीं करना चाहिए थी, या पूरा महीना करेंगे तो मुसलमानों पर मशक्क़त होगी, चाह के भी नहीं किया नबी ने, ये वजह थी उसकी। तो हज़रत उमर ने कहा अब तो वही बंद हो गई, चलो पूरा महीना शुरू कर देते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये अमल नबी को पसंद था। तो वो अमल जो नबी को पसंद हो लेकिन उसकी शक्ल नबी के ज़माने में मौजूद ना हो, शक्ल के एतबार से वो नया है लेकिन असल के एतबार से पुराना है, इस जुमले को याद रखिए। शक्ल के एतबार से नया है लेकिन असल के एतबार से पुराना है, नबी से साबित है, नबी को पसंद है, लेकिन नबी ने किया नहीं। तो इस एतबार से इसको उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बिदात कहा। उलमा ने यहाँ पर समझाया है उन लोगों को जिनको जल्दी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर उमर रज़ी अल्लाह तआला का जो जुमला है वो शरई एतबार से नहीं है बल्कि वाक़ई एतबार से है, ज़मानी एतबार से, यानी लुग़वी एतबार से है।